بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے. میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو مومن میرا بندہ امتی 100 بار مجھ پر روزانہ درود و پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دے گا کہ یہ بندہ جہنم اور نفاق سے آزاد ہے، اور بروز محشر یہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھے گا تو اس کو جب تک موت نہیں آئے گی پہلے اللہ پاک اس کو جنت میں اپنا گھر دکھائے گا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ دونوں جدا ہونے سے پہلے ان کے رب زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ درود پاک واحد عبادت ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی ہے، اور جو عبادتیں ہیں ان کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے. وہ قبول کرے بے پرواہ رب اللہ نہیں کرے، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ نیک پڑھے، گناہ گار پڑھے، امیر پڑھے، غریب پڑھے، بس زبان سے درود پڑھا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ان کو یہ خیال ہوا کہ یہاں پر میرے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا، میرا ہم جنس ہوتا. جب یہ آدم علیہ السلام کو خیال ہوا تو جس وقت آدم علیہ السلام سو گئے تو رب نے آدم کی بائیں پسلی سے ہوا کو پیدا فرمایا. جب اٹھے آنکھ کھولی دیکھا تو میرے ساتھ ایک جو ہے ہم جن سے عورت بیٹھی ہے. تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ رب کا حکم ہوا کہ یہ ہوا ہے. رب نے آدم اور ہوا کا نکاح کیا، فرشتے گواہ بنے. اب آدم علیہ السلام جب جناب ہوا اماں ہوا کے جو ہے طرف آگے بڑھنے لگے تو رب نے فرمایا آدم اس کا نکاح تو ہو گیا تیرے ساتھ، لیکن حق مہر دے. تو آدم نے کہا یا اللہ حق مہر میں کیا دوں؟ تو میرے رب نے فرمایا
میرے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوا آدم علیہ السلام کا ہوا کو حق مہر میں 10 بار کریم آقا پر درود پاک پڑھا۔ جب درود پاک پڑھا تو اس درود کی برکت سے رب نے ان کو بیٹا دیا، اتنا رتبے والا حضرت شیس علیہ السلام۔ اور پھر ان کو بھی آدم علیہ السلام نے وصیت کی کہ بیٹا زندگی میں جب بھی رب کا نام لینا تو رب کے محبوب پر درود پاک پڑھنا۔ تو یہ درود شریف جب خود خدا پڑھتا ہے اور فرشتے پڑھتے ہیں، نبیوں کو حکم ہوا، اور پھر قرآن میں رب نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی میرے محبوب پر درود اور سلام بھیجو، تو ایمان والے کو نصیب ہوگا، مومن کو نصیب ہوگا، مظلوم کو نصیب ہوگا، سچے بندے کو پڑھنا نصیب ہوگا۔ ہر آدمی کو یہ نصیب سعادت نہیں ہوگی، بس جس کو درود پڑھنا نصیب ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک مجھے، ہر مسلمان بھائی اور میری بہن کو ساری زندگی کریم آقا پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب کرے، اور اللہ پاک ہر مومن کو یہ انعام دے کہ آپ اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھواؤ۔ اللہ ہر کسی کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پڑھوائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقہ بازی سے بچائے، اور اللہ پاک میرے وطن کو، وطن کی پاک فوج کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے، اور جو جس مومن کے دلوں کی جائز تمنا ہے اپنے محبوب کے صدقے وہ سب کی رب جائز تمنائیں پوری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔